السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی آپ کا سوال ہے بے نمازی کے حوالے سے کئی ایک جوابات دیے، جن میں سے بے نمازی اور لا الہ الا اللہ، بے نمازی کو سلام کرنا وغیرہ۔ اب سوال ہے کہ بے نماز بندے کا حج کرنا، بے نمازی شخص کا حج بیت اللہ کرنا، یا بے نمازی کی طرف سے حج بیت اللہ کرنا، مطلب حج بدل کرنا۔ یہ سوال ہوا فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بے نمازی کا فریضہ حج ادا کرنا، یا یہ کہ بے نمازی کی طرف سے حج ادا کرنا۔ جو شخص بے نمازی ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے، یعنی سستی سے نماز چھوڑتا ہے، یا یہ کہ وہ نماز کا منکر ہے، تو اس کا حج ادا کرنے سے حج ادا ہو جائے گا۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حج کرتا ہے مگر ہے وہ بے نمازی، اگر تو وہ بے نمازی ہے کہ حج کی نماز کی وجوبیت سے اس کو انکار ہے، اگر بے نمازی ہے اور وجوب نماز سے اس کا انکار ہے کہ نماز وہ نہیں پڑھتا اس لیے کہ نماز سے وہ انکاری ہے، تو نماز کا منکر بالاجماع کافر ہے، اور ایسے بندے کا حج بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص بے نمازی ہے اور محض سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تو بے نمازی کا حج صحیح ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک بے نمازی کا حج بھی صحیح نہیں، اور یہی بات زیادہ درست ہے کہ بے نمازی کا حج صحیح نہیں، مطلب بے نمازی حج کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح سوال ہوا کہ ایک قریبی رشتہ دار مر گیا اور وہ نماز میں اور زکوٰۃ میں، نماز پڑھنے میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتا، کوتاہی کرتا تھا، تو کیا اگر ایسے شخص کی طرف سے حج کیا جائے، حج بدل کیا جائے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، اگر یہ شخص کبھی نماز پڑھتا تھا اور کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا، تو نہ تو اس کی طرف سے حج ادا کیا جائے نہ زکوٰۃ دی جائے۔ اس کے مسلمان قریبی رشتہ دار اس کے ترکے، اس کے وراثت، اس کے ورثے کے وارث بھی نہیں ہوں گے، بلکہ بے نمازی کا ترکہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا، کیونکہ ترک نماز کا چھوڑنا یہ کفر اکبر ہے۔ اب پیارے بھائیو، یہ کس شخص کے متعلق بتایا کہ جو بے نمازی ہے اور سستی سے جو ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، یا کبھی نماز پڑھ لیتا ہے اور کبھی نماز چھوڑ بھی دیتا ہے۔ تو جواب دیا کہ بے نمازی کا حج صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح جواب دیا کہ بے نمازی کی طرف سے حج بھی نہ کیا جائے، بے نمازی مر گیا تو اس کی طرف سے حج بھی نہ کیا جائے، اور بے نمازی کے مسلمان قریبی رشتہ دار، ان میں بیوہ ہے، ان میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ بیٹے نہیں ہیں اور صرف بیٹی یا بیٹیاں ہیں، اور ماں باپ ہے اور بہن بھائی ہیں میت کے، تو کہا کہ بے نمازی کے ترکے کے وارث نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا۔ اور دونوں جگہوں پر عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ دلیل کیا لائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مسند امام احمد ابن حنبل میں، اور اسی طرح جامع ترمذی کتاب الایمان میں، جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 2621، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، وہ عہد جو ہمارے اور ان کے بیچ ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اسی طرح بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق وہ ترک نماز ہے، یعنی نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ تو بے نمازی بندہ اگر حج کرے گا اس کا حج صحیح نہیں ہوگا،
بے نمازی مر گیا ہے، کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی چھوڑ دیتا تھا، بے نمازی مر گیا ہے، تو ایسے بندے کی طرف سے نہ حج کیا جائے، نہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اور نہ اس کے قریبی مسلمان رشتہ دار اس کے ترکے کو لیں، نہ اس کا ورثہ، نہ اس کی وراثت لیں، بلکہ اسے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ تو پیارے بھائیوں، کیا خیال ہے کہ اب ہم نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جب بے نمازی کے متعلق اتنی سخت وعید ہے علماء کتاب و سنت کی، اور کہاں سے ہے؟ اپنے پیٹ سے نہیں ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اس سے پہلے کہ ہم پر نماز پڑھی جائے، مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، سردی ہو گرمی ہو، جنگ ہو امن ہو، یا کہ دن ہو کہ رات ہو، اندھیرا ہو کہ اجالا ہو، بیماری ہو کہ صحت ہو۔ اور ہمارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شامل ہوتے رہے، یہاں تک کہ پیارے نبی کو اگر دو بندوں کے کندھوں کا سہارا لے کر اپنے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر بھی مسجد آنا پڑا، تب بھی پیارے نبی مسجد میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو بیماری ہو کہ صحت ہو، گرمی ہو کہ سردی ہو، راتیں لمبی ہوں کہ راتیں چھوٹی ہوں، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں۔ اگر آپ کی نماز نہیں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں، اگر آپ کی نماز نہیں تو آپ کا حج بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے کی پابندی کریں اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ نماز کو وقت پہ ادا کرو، نماز کے اندر تمہیں کوئی چیز روکنے نہ پائے کہ تم نماز سے لیٹ ہو جاؤ یا نماز کو چھوڑ دو یا کہ بے نمازی بن جاؤ۔ اور کامیابی بھی کن کے لیے ہے؟ کامیابی بھی انہی کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہی مومن ہیں جن کے لیے فلاح ہے، یہی وہ مومن ہیں جن کے لیے کامیابی ہے۔ اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ناکامی ہی ناکامی ہوگی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو بجائے اس کے کہ بے نمازی لوگ جب یہ سنیں کہ جناب بے نمازی کافر ہے، بے نمازی کا حج نہیں ہے، بے نمازی کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا، بے نمازی کو سلام نہیں کرنا، اور اسی طرح جو ہے بے نمازی کا کلمہ بیکار ہے وغیرہ، تو بجائے غصہ ہونے کے اپنی حالت پہ، اپنی اداؤں پہ غور کریں اور خود کو نمازی بنائیں، نماز ادا کرنے والے ہوں، نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اور نماز کیا ہے؟ یہ کامیابی کی کنجی ہے، نماز کامیابی کی چابی ہے، کی ہے، کنجی ہے۔ نماز ہے تو آگے بہت کچھ ہے، اور اگر نماز ہی نہیں ہے تو پہلے ہی پیپر کے اندر آپ فیل، اور آپ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوئے، قبر کے اندر بھی خراب ہوئے، اور قیامت کے دن میں بڑے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے دو چار ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز ادا کرنے کی اور نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز کی ادائیگی کے تعلق سے بھی ہے، نماز کے اوقات کے تعلق سے بھی ہے، اور نماز کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے، جیسے پیارے نبی نے پڑھی اسی طرح ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی نمازی رکھے، بے نمازی ہونے سے بچائے، اور ہماری موت ہو تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔